رضی اللہ تعالی عنہ دے زیر سایہ زیر قدمین شریفین ماہ ربیع الاول شریف کے اندر عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے موقع تے بانی و داعی جلسہ دیرینہ ساتھی خان عبد المجید خان صاحب مخلص فی اللہ جناب چودھری محمد عبد القیوم خان صاحب چشتی بابا دی نگری دے معروف عالم دین مولانا مفتی محمد نذیر احمد صاحب چشتی محترم حاجی محمد نعیم خان صاحب بلوچ سادات کرام تمام سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، اس مبارک موقع پہ ایک مخفی حقیقت کا انکشاف کرنا چاہنا۔ ایک مخفی حقیقت دا اظہار کرنا چاہنا۔ جیڑی کہ ہر کسی دے گھر اور ہر ایک دی بغل وچ لیکن محسوس نہیں۔ میری جرات اور بے باکی صرف اتنا ہونی ہے کہ میں اس حقیقت نو جیڑی ہر کسی دے گھر سے ہر کسی دی بغل وچ چاہیے میں اس نو ظاہر کر دینا۔ اس نال میرا مقصد کسی نو تانو تشنیع کا نشانہ بنانا نہیں، محض اپنے دامن نو صاف کرنا۔ ساڈے ساتھیاں نو مینوں
کم ظرف، کم علم، جاہل مقلد، پاک امام حسین پاک سلام اللہ علیہ دا دشمن کہندے نے اور دشمن اہل بیت کہندے نے. میں اس محفل یہ موضوع پیش کرنا ہے کہ امام حسین پاک کے دشمن تم ہو یا ہم. ایسا چانن کراواں گا کہ اپنے یا غیر سب اقرار کرن سے مجبور ہون گے کہ یار حقیقت یہ ہوئی ہے جیڑی انہیں دسی. میں اپنے مخالفین نو بلا تعین و تخصیص مخاطب ہاں کہ پاک امام کے دشمن تم ہو یا ہم. حقیقت وہی ہے جی میں شرطیہ کہہ رہا تساں دیکھو گے اے کتاباں دا ٹھہر لگا ہے اندے وچ شیعہ مذہب دیاں معتبر ترین کتاباں اور سنیاں دے 4 مذہباں دیاں معتبر کتاباں یعنی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی 4 شرح امام نے 4 دیاں کتاباں سامنے. میرے دوستو لوکاں وچ عام مشہور ہے امام حسین پاک دا نظریہ اور مذہب کہ حاکم بدکار ہوئے، بادشاہ بدکار ہوئے، اس نال لڑنا فرض، اس دے ہاتھ دینا حرام، اس دے مگر نماز پڑھنی حرام. او دے نال لڑنا فرض پاویں کلی دا کک نہ رہے. یہ لوکاں نے امام حسین پاک دے بارے مشہور کیتا ہویا ہے. تا سنو گے وہ کہن گے امام حسین نے فرمایا یزید پلیت ہے، یزید یہ ہے، یزید وہ ہے. ان دے پیچھے میں وہ ہاتھ نہیں دے سکتا، 72 قربان کر سکتا مگر میں ہاتھ نہیں دے سکتا. عام لوگ یہ مشہور ہو گیا کہ امام صاحب کا مذہب یہ سی کہ بدکار بادشاہ ہوئے بیعت حرام، لڑنا فرض. میری گل سمجھ رہے ہو؟ ہوں جسے امام حسین پاک دا مذہب لوگ یہ سمجھتے ہیں تو ہوں اصا سمجھنا ہے کہ لوگوں دا مذہب اپنا کی. امام حسین پاک دے بارے تو یہ سمجھتے نا کہ بدکار حکمران نال بیعت کرنا حرام تے لڑنا فرض. ہوں اصا یہ دیکھنا چاہتے ہیں
کہ جڑے یہ گلاں کرتے ہیں انہاں دا اپنا مذہب نہیں، اگر اپنا مذہب امام حسین دے مطابق ہے، امام حسین دے موافق ہے، بھئی اے بھی سمجھتے بدکار نہ لڑنا فرض بیعت حرام ہے، تو پھر تے امام حسین تے انہاں دا ایک مذہب ہو گیا، پھر اے سجن ہو گئے، پھر ایسا دشمن ہو گئے۔ تے جے انہاں دا مذہب ہووے کہ امام حسین پاک دا مذہب بدکار نال لڑنا فرض ہے، او دی بیعت حرام ہے، تے انہاں دا اپنا مذہب ہووے کہ بدکار حکمران نال لڑنا حرام ہے، امام حسین دا مذہب آکھ رہے نے فرض لڑ جاؤ پاویں کک نہ بچے، جی انہاں دا اپنا مذہب یہ ہوئے کہ بدکار نال لڑنا حرام ہے، تو امام حسین دا مذہب بتانا فرض، انہاں دا مذہب ہوئے حرام، دشمن تو گستاخ تے بن گئے۔ میری گل نہیں سمجھ رہا کی کہہ رہا میں؟ جنہ مرضی کوئی عاشق پاک حسین دا بنتا ہے اس دور دا، او دے نال کلام ہے کہ دیکھو تساں خود دس رہے ہو امام حسین کا مذہب سی بیعت حرام، حاکم بدکار بیعت حرام، لڑنا فرض، جے تہاڈا مذہب یہ ہوئے کہ بیعت فرض سے لڑنا حرام، تو پھر امام حسین پاک سے تسی مخالف بنے، موافق نہ بنے، تو پھر دشمن حسین سے تسی بنے گے۔ اس موقع پہ سب تو اول جڑا کلام شروع کرنا، اللہ اکبر، امام حسین پاک دے ابا جان والد گرامی حیدر کرار پاک دا مذہب دسنا، دسنا شیعہ کتاباں وچوں بھی تے سنیاں دیاں کتاباں وچوں، شیعہ مذہب دیاں بھی آخری کتاباں جنہاں تو اگے کتاب ہی کوئی نہیں، تے ساڈے مذہب دیاں بھی آخری کتاباں، شیعہ مذہب دی نہج البلاغہ، شیعہ مذہب سے قرآن کو بھی اٹھتے، قرآن غلطیاں ہیں وہ کہندے اس کتاب دے وچ 40واں خطبہ 40ویں تقریر مولا علی دی شیعہ مذہب والے خود جڑی پلی او دی عبارت پڑھ کے عربی دی ترجمہ فارسی ایران دا چھپیا وچ نال موجود ہے، میں اپنی پنجابی دے اندر جناب اگے وضاحت کراں گا۔ ومن کلام له علیہ السلام فی الخوارج لما سمع قولهم لا حکم الا للہ قال علیہ السلام کلمۃ حق یراد بها الباطل نعم انه لا حکم الا للہ ولكن هؤلاء يقولون لا امرة الا للہ وانه لا بد للناس من امیر بر او فاجر
يعمل في امرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل إلى آخر ما قال. خارجیاں نے امام مولا علی سرکار کے دور آخیا لا حکم الا للہ، اللہ تو سوا کوئی حاکم نہیں. آپ نے فرمایا گل ٹھیک کر دینے، ارادہ غلط، گل اللہ تو سوا کوئی حاکم نہیں، لیکن انہوں کا ارادہ تو نیت بھڑی کیوں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زمین کے اتنے بھی کوئی نائب خدا دا امیر نہیں بنتا، یعنی کوئی دنیا کے اتنے بھی حکومت چلاون والا نہیں بن سکتا. انہوں کا یہ مطلب ہے، یہ غلط ہے. ہوں مولا علی کے لفظ سنیا جائے، شیعہ مذہب دی نہج البلاغہ میں توجہ ہے. فرمایا وَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ. فرمایا لوگاں دا بادشاہ ضروری ہے، بھاویں نیک ہوے بھاویں بدکار. بول دیو سو رہے سو تو نہیں رہے. یہ دنیا دے نقشے دے سوائے چشتی دے موضوع نہیں سنو گے کسی کو. ہوں مولوی دس دن، ذاکر دس دن امام حسین کا مذہب سی حاکم بدکار ہوئے تو لڑنا فرض بیعت حرام. شیعہ مذہب کا معتبر ترین کتاباں کہندی ہیں مولا علی نے فرمایا کہ لوگاں سے بادشاہ ضروری ہوئے بھاویں چنگا تے بھاویں مندا. ہن جے امام حسین کا مذہب ہے لڑنا فرض بیعت حرام، تے مولا علی کا مذہب بادشاہ بدکار ہوئے یا نیک ہوئے ضرور. بول دے ہو پھر نہ توجہ ہے سنو. تو ہوں والد صاحب فرماؤ بدکار حاکم ہو سکتا ہے تو ہونا چاہیے جی نہیں کوئی دوسرا، یعنی کس طرح دوسرا نہیں دھکے نال بن گیا، کسی طریقے نال آ گیا تو ہوں وہ لڑیا جائے نا. لوکاں دا بادشاہ ضروری ہے، بھاویں نیک ہوئے تے بھاویں چنگا تے بھاویں مندا. ہن مولا علی دا مذہب شیعہ دیاں کتاباں وچ لکھیا ہے تے جے ہن امام حسین دا دسیا جاوے بھئی بدکار حاکم نہیں بن سکتا تے علی فرماندا بن سکتا ہے تے پیو دے پتر دے مخالف، پیو نو پتر دے پتر نو پیو دے مخالف بکھا دیتا. یہ حسین نال دوستی ہے یا علی نال؟ نمبر 1 اپنی کتاب کا حوالہ دیا. چوکے نو پر نظر مارو کتاب المصنف ابن ابی شیبہ، امام بخاری دے استاد دی حدیث کی کتاب. بخاری ادھی دے لگ بھگ ایس امام دیاں حدیثاں نال بھری پئی. اس دی 21ویں جلد محمد عوامہ دی تحقیق والی
صفحہ نمبر 439 صفحہ نمبر 455 یعنی دو جگہ مولا علی دا فرمان سند صحیح دینا بالکل اسی طرح دا جس طرح دا شیعہ دے کول لکھیا ہے. آپ نے فرمایا فقال علی انه لا حکم الا للہ ولكنهم يقولون لا امرأة ولا بد للناس من امیر بر او فاجر. مولا علی نے فرمایا خارجی لوگ کہندے نے کون او بولو مرو کوئی بادشاہ اللہ تو سوا نہیں کوئی حاکم اللہ تو سوا نہیں. فرمایا نا یہ گل حق ہے اللہ تو سوا کوئی حاکم نہیں لیکن دنیا دے اوتے حکومت چلاون والا ضرور چاہیے بھاویں نیک ہوے بھاویں بدکار ہوے. یہ ہن تواڈی حدیث دی کتاب امام کرچو امام مرچو دیاں کتاباں دے حوالے ساڈے مخالفاں کول ہون گے جڑے حقیقت امام نے انہاں دے حوالے میرے کول انہاں دی چرچا کسے کتاب وچ نہیں ہونی جو ہونی ہے تے اساں جو پیش کران گے پوری ضمانت توجہ ہے. ہوں شیعہ دیا کتاباں بھی سنایا اہل سنت دیا کتاباں بھی دکھایا. مولا علی مشکل کشا نے فرمایا لا بد للناس من امیر بر او فاجر بر او فاجر. لوکاں دا بادشاہ ضروری ہے بھاویں نیک ہوے بھاویں فاسق فاجر ہوے. ہن سچی دسیا جائے مولا علی دا مذہب جے امام حسین دا مذہب رسنے بدکار حاکم نہیں بن سکدا پھر بیٹے دے باپ دی جنگ ثابت کرنا جے حسین دی دوستی اینو کہندے نے تے پھر دشمنی کیڑی شے دا نام ہے. شیشہ کراونا چشتی دا کام ہے. ادھر ویکھو سجنا مولا علی سرکار دی گل تو بعد ایسے جہان دی گل کرنا جہدے وچ بیٹھے معائنہ کر رہے ہیں مشاہدہ کر رہے ہیں مجلساں پڑھی رہی ہیں ذکر ہو رہا ہے پاک حسین دسیا جا رہا ہے. امام حسین نے فرمایا 72 تن شہید ہو جان گے پلیت پہ ہاتھ نہیں آ سکتا لڑنا فرض ہو گیا 72 شہید کرا دیتے. یہ تو سنتا رہنا ہے لیکن ایک پاس امام حسین کے بارے سننے امام حسین کا مذہب سننا کہ لڑنا فرض بدکار دینا. دوسرے پاسے ہوں نظر مارے معاشرے دے اندر جڑے ماحول بیٹھا ہے سجدہ وچ بھی ویکھ غیر سجدہ وچ ویکھ شیعہ وچ ویکھ سنیاں وچ ویکھ ساریاں وچ ویکھ کیا کوئی تینوں ایسا لبدا ہے جڑا وقت دے بدکار حاکماں دے نال لڑنا فرض سمجھدا ہوے. کوئی ایک دکھاؤ یا تے بڑوے آکھن کوئی یزید کوئی پلیت سارے حسین تھانے کچہریاں سب ادارے حسین نال پرے پے یا تے جی منتے نے کفر دا قانون ہے آپ ہی آخر انگریز دا قانون
تو پھر امام حسین کا مذہب دسنا لڑنا فرض اپنا مذہب دس کی او موت بھی اپنا مذہب دس کی جے پلیت بیٹھے نے تو لڑتا کیوں نہیں جی آخر میرے کو اصلا کوئی نہیں طاقت کوئی نہیں انہوں کو اصلا نفری افراد میرے کو افراد کوئی نہیں نفری کوئی نہیں اصلا کوئی نہیں انہوں پڑھویا امام حسین پاک کے بارے میں آپ دسنے 72 تے کمینیا تیرے گھروں سے 72 تو زیادہ دینا نکل بیٹھ گیا کہ نہیں نکل گیا وہ بولنے نہیں وجہ کی امام حسین آپ ہی دسنے 72 ہوندے لڑ پائے بڑوا تو لکھاں دے ہوندے نہیں لڑنے وجہ کی آپ سمجھنا حرام ادھر سمجھنا فرض دس امام حسین دے عمل امام حسین دے مذہب حرام سمجھن والا او دا دشمن تے مخالف ہے کہ نہیں توجہ ہے دوستو اگر موضوع دا پہلا حصہ امام حسین کے دشمن تم ہو یہ پہلا حصہ یا ہم ہیں یہ دوسرا حصہ پہلا حصہ اگر سے میرے انیک جملیاں پورا ہو جاتا ہے لیکن اتمام حجت کے طور پہ کہ دشمن نے کار کھ نہ چھڈا میں گفتگو نو اگے بتانا پہلے سنانا شیعہ مذہب بولو تو صحیح شیعہ مذہب بخانا حاکماں نال لڑنا حرام پاویں بدکار سے ظالم ہوں لڑنا قبول بنے امام حسین دے نام سے لے لے نیازاں حرام کھادی جاندے نے توجہ ہے توجہ ذرا اللہ اکبر و کبیرہ لو جی سجنا صحیفہ کتنے توجہ سنو لا حوالے سنو شیعہ مذہب دے تے ہکے پکے رہ جاؤ یعنی آخری حوالے جنہ تو بعد حوالے ہی نہ ہو شاہ جی امام سجاد کنہاں نو آکھیا جاندا امام زین العابدین کریم نو آکھیا شیعہ مذہب دے کول امام زین العابدین دیاں دو کتاباں مشہور نے ایک ہے الصحیفۃ السجادیہ ایک ہے رسالۃ الحقوق
صحیفہ سجادیہ اس لکھیا ہے کہ ساڈے اہل بیت اگر کوئی بادشاہ کے خلاف اٹھے گا آپ مصیبت پائے گا، ساڈے سجدہ مصیبت پائے گا، ساڈے شیعہ واسطے عذاب بن جائے گا، لہذا اس پاس نہیں ہونا۔ یہ کنہاں دا فرمان ہے؟ امام زین العابدین شیعہ مذہب دے کول کتاب۔ توجہ، دوسری کتاب ہے رسالۃ الحقوق، وہ بھی امام زین العابدین دی، اس دے اوتے شرح لکھی تقی مجلسی نے۔ تقی مجلسی باقر مجلسی دا والد ہے، باقر مجلسی وہ ہے شیعہ دا۔ خمینی نے آخیا ساڈے مذہب کی جو ترجمانی باقر مجلسی کرے گا اساں او دے پابند ہوواں گے۔ توجہ ہے؟ وحق السلطان، توجہ ہے، امام زین العابدین بادشاہ وقت دا حق پہ دسن، کیونکہ نام رسالۃ الحقوق او دے حق دسن، والد دا کیڑا حق، ماں دا کیڑا حق، استاد دا کیڑا حق، بادشاہ دا کیڑا حق، ساتھی دا کیڑا حق، ہمسائے دا کیڑا حق۔ شیعہ دے مذہب امام زین العابدین نے حق دسے، انہاں وچوں حق دستے پے امام زین العابدین بادشاہ وقت دا فرماندے نے حق السلطان ان تعلم انك جعلت له فتنة وانه مبتلا فيك بما جعله الله عز وجل له عليك من السلطان۔ آخر تک ہن تقی مجلسی باقر مجلسی دا والد روضۃ المتقین فی شرح ملا یحضرہ الفقیہ وچ کی پہ لکھنا، جتھے امام نے فرمایا بادشاہ دا حق کے او دے نال لڑی نہ، او دے مقابلے چ نہ آویں، او دا مخالف نہ بنی، تینوں اللہ نے او دے واسطے امتحان بنایا ہے۔ ہن جو تقی مجلسی پہ لکھ رہا میں وہ سنا دیا، مت کوئی آکھے کہ بادشاہ تو مراد نیک خالے بادشاہ، امام زین العابدین او دا پہ حق دستے نے، تقی مجلسی شیعہ جو دستا ہے پیا میں وہ پڑھ دوں، لکھ رہا ہے پیا والظاہر انہ سلطان الجور۔ امام زین العابدین نے جڑا فرمایا بادشاہ دا حق، فرمایا اس کو ظاہر ہوئی ہے بادشاہ جڑا ظالم ہے او دا حق امام زین العابدین پر دس۔ او بولو مرو کیڑے بادشاہ دا لفظ ظاہر انہ سلطان الجور، ظاہر یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کی بات کر رہے ہیں، وَيَحْتَمِلُ الْحَقَّ، حق والے بادشاہ کا بھی احتمال ہے، والعام، عام کا بھی احتمال ہے۔ مطلب کیا بھی بادشاہ ظالم وچے فَإِنَّهُ يَجِبُ اطاعتُ أُولِي الْأَمْرِ، اللہ اکبر، واقعاً وَأُولِي السُّلْطَانِ تَقِيَّةً، جے بادشاہ ہوئے صحیح عادل تے حقیقت چودی فرما برداری کرو، اے شیعو تے اگر بادشاہ ہوئے ظالم تے پھر تقیہ کر کے او دی فرما برداری کرو۔ کی کر کے؟ تقیہ کر کے، یعنی ڈر ڈر کے تو جویں آکھے اوویں کیتی جاؤ۔ تو ہن میں پوچھنا امام حسین دا مذہب بھی ایویں سی؟ امام حسین مرتقیہ کیوں نہ کیتا؟ امام حسین سرکار ڈر کے چپ رہ جاندے،
بہ جائے. ہوں ادھروں دسنا امام کا مذہب یہ ہے چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. مذہب حسین پاک رہے دسنا. اگو بیٹا پاک امام زین العابدین وہ یہ فرماؤندے نے بھاویں بادشاہ ظالم ہوئے جویں دا مرضی ہوئے تقیہ کر کے بھاویں تسی فرما برداری کرو جو آخر کرتے جاؤ. تو ہن سچی دس باپ دا مذہب بیٹے نے نہیں سمجھا گیا. بولتے صحیح مرے باپ دا مذہب جے ہوئے لڑنا تے بیٹا فرما رہا ہے نا 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 فرما برداری کریا جی. توجہ ہے اگے جیڑی گل لکھی ہے کمال دی لکھی. سناواں پڑھو شاہ جی. ان تعلم انك جعلت له فتنہ. امام زین العابدین فرماندے تینوں پتہ ہونا چاہیے کہ تو بادشاہ واسطے آزمائش میں فتنہ بنے. کیا مطلب؟ لفظاں تے غور ہوے ذرا. واہ بھائی واہ واہ خدا دی قسم کر کے آنا جو حق کتاباں وچ چھپیا پیا ہے اینو منظر عام سے صحیح اگر پیش کیتا جائے تو حسین کے نام پہ پکوڑے سموسے کھان والے او جان لوکاں دے اگوں جے کھوتی جاندے آ دیکھ کے کی لفظ لکھے اے امتحنہ اللہ تعالی مما بما جعل له السلطنۃ علیہ كما اختبرنا الله بالسلطنة على المعاصي فاشتفت على خلق الله مقتضية لئلا تخالفه لئلا يقع منه مخالفة الله تعالى في الظلم عليك مع أنك حينئذ معاون له على الظلم الذي يظلمك به. امام زین العابدین کی گل دی شرح پہ لکھدا تقی مجلس کی لکھدا اگر امام نے فرمایا تو بادشاہ واسطے امتحان بنے جو تیرے سے تو دے خلاف اٹھے وہ تیرے سے ظلم کرے تے تو دے ہتھوں ظلم کرایا تو ظلم کرایا. لفظ لکھے نا ایمان نال دیکھو پھر پڑھ دینا فالشفقة على خلق الله مقتضية لئلا تخالفه لئلا يقع منه مخالفة الله في الظلم عليه مع أنك حينئذ معاون له على الظلم. اور تو اگر اس کے خلاف ہوئے گا فرما برداری نہیں کرے گا خلل پا رہے ہو یار کی کر دو تھلے بیٹھو کیوں ظلم کر دو وقت تھوڑا اتو نعرہ تحقیق محقق اسلام امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب توجہ ہے اگر تو جو نہیں مننے گا وہ خلاف ہوگا وہ تیرے تے ظلم کرے گا تے ظلم تو کرایا ظلم دے اوتے تو مددگار بنیا تے تو مجرم بنے گا. امام سجاد دے کلام دا مطلب تقی مجلس کا دسدا. ہن ساڈا سوال ہوئے گا
کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ امام حسین کا مذہب ہے میں دسنے ہیں بھئی آپ اٹھ کے انہاں کیا لڑنا فرض ہے تو نہیں مننی تو پھر تو نعوذ باللہ امام حسین نے ظلم کرایا یزید کو. وہ یہ بول دے کوئی عمر ہو سکتے ہو پھر سے امام حسین نے نعوذ باللہ ظلم کرایا ان کو. یہ بھی گل کا مطلب یہ ہوئی ہے. سمجھ نہیں آئی تو میں آخیا سی میں آخیا جنہ لوگوں کے گھر کی گل کرا جی بغل پی تو ہوں انہوں نے مذہب نے دس دتا کہ ظالم بادشاہ ہوئے بدکار ہوئے او دے خلاف لڑنا اٹھنا امام سجاد امام زین العابدین کا مذہب حرام ہے. کوئی اٹھے گا تو آپ مجرم بنے گا. تو ہوں سچی دس ادھر آخنا امام سمجھتا سی لڑنا فرض امام کا پوتر پہ آخر لڑے لڑن والا مجرم ہے. تو پھر امام زین العابدین نو اپنے ابے دا مذہب سمجھنا بول دو گے نہیں. ایک کتاب وہ ابا سے ہوں پوترا آ گیا باقر مجلسی دی مرآت العقول فی شرح اخبار آل الرسول. شیعہ مذہب کے اندر جنیاں حدیث آئی انہوں نے شرح اس کتاب ہے. توجہ ہے. امام جعفر صادق جلد 26 مرآت العقول صفحہ نمبر 325 قال كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله تعالى. توجہ امام جعفر صادق نے فرمایا شیعہ مذہب فقہ جعفریہ جنہ جو آئی امام جعفر صادق نے فرمایا مہدی منتظر دے آمن تو پہلا جے کوئی بندہ بادشاہ دے خلاف جھنڈا چکے گا انہوں شیطان سمجھا جائے. طاغوت یعبد من دون اللہ وہ طاغوت اللہ دے سوا وہ دی عبادت ہو رہی. کیا مطلب وہ بت تے لوگ بت پرست بن کے انہوں پوجتے پے بھاویں شیعہ سید ہوئے بھاویں کوئی ہوئے. امام جعفر صادق فرماندے نے جیڑا بادشاہ دے خلاف اٹھے گا سمجھو وہ شیطان ہے وہ بت امام حسین کا مذہب سے لڑنا اٹھنا آپ امام حسین پر پوتے نے امام جعفر صادق پھر باپ نے کی آخیا اٹھے نے آپ لڑے نے 18 اسے کتاب 18 توجہ صفحہ نمبر 344 کتاب الجہاد فإن الزيدية يقولون ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلا أنه لا يرى الجهاد فقال أنا لا أراه بلى والله إني لا أراه ولكن أكره أن أدع علمي إلى جهل کسے آخیا ایک زیدی فرقہ شیعہ
وہ امام زید بن علی امام زین العابدین کے پتر علی دے پیچھے لگ کے جہاد فرض سمجھتے نے، جہاد سمجھتے نے، فرض سمجھتے نے۔ امام جعفر صادق آپ فرماتے نہیں توجہ کسے بندے آکھیا سانو زیدیاں تے جعفریاں دے درمیان کوئی بڑا فرق نہیں لگدا، امام صرف فرق جہاد ہے۔ امام جعفر فرق حرام سمجھدے اسا فرق سمجھدے، امام جعفر صادق نے فرمایا میں جائز نہیں سمجھتا کہ ہو سکتا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے میں جہاد کرنا جائز سمجھنا وا، لیکن کسی جاہل کی جہالت کے پیچھے اپنا علم نہیں چھڑ سکتا۔ ہوں باقی مجلس پہ لکھ رہا ہے یہ مطلب امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ شرطاں ہوندیاں جہاد دیاں، مہدی منتظر شرطاں کوئی نہیں، لہذا میں اٹھنا جائز لڑنا جائز نہیں سمجھ رہا۔ تیسری جلد باقر مجلسی میراث دی توجہ ہے کہ نہیں توجہ؟ امام جعفر صادق نے فرمایا ولا اعلم ان فی هذا الزمان جهادا الا الحج والعمرة والجوار۔ امام جعفر صادق نے فرمایا ساڈے دور کے اندر جہاد میں صرف ترے چیزاں سمجھنا، کنیا تین، ایک حج، ایک عمرہ، ایک پڑوسی کا خیال رکھنا۔ بول دے عمر ہو سکتے ہو انہیاں کتاباں کی کہہ رہی ہیں کہ لڑنا حرام، مہدی آن کے لڑن گے جس نال لڑن گے اس تو پہلا جہاد حرام، لڑنا حرام، حاکم کے ظلم دے کے برداشت کرو، صبر کرو، اطاعت کرو۔ ہوں سچی دسیا جی گل سمجھنا پانی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، محقق اسلام مفتی فضل احمد چشتی صاحب مسلمانوں تسی ایڈے کو بال نہیں کہ تواڈے کو روٹیاں کہاں لے جان، اینی گل تو بالکل سمجھ آ گئی ہونی ہے کہ دستے تے یہ نے کہ امام حسین نے فرمایا پلیت ہاتھ نہیں آ سکتا، صرف وڈیا جا سکتا ہے، حرام ہے، حرام، لیکن ادھر لکھا لڑنا حرام ہے، مذہب ہوئیے ساڈا بس پاویں دلوں سے پاویں ڈر کے منی رکھو۔ امام زین العابدین کا مذہب ہے ہوئی، امام جعفر صادق کا مذہب ہے ہوئی، تو تاں کر کے اج کسے شیعہ نو وقت دے یزید نال جنوں وہ بھی آکھن گے یزید دے لڑدا نہیں ویکھے کہ ویکھے ہی کدی، بولو تے صحیح مرو۔ ہن چلنے ہیں تواڈے مذہب پر، چار اماماں دا مذہب، کنیاں دا؟ چار اماماں نو، چار اماماں دے اگوں منن والے بزرگاں نو، بابے فرید ورگیاں نو امام حسین کا مذہب سمجھ نہیں آیا، صرف اج دے بھڑوی نو سمجھ آیا۔ وہ بھی سمجھ کیویں آیا بھی صرف ممبر تے پیسے لینا، تھلے اترے تے ختم، تھلے اترے تے حرام سمجھ آئیے، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ
اللہ اکبر. توجہ ہے، وقت بہت تھوڑا ہے. منظوری دا وقت. توجہ ہوں سب تو پہلا تواڈے امام ابو حنیفہ ابو یوسف تے امام محمد دا مذہب دس دیا. لو جی تواڈے عقیدے دی کتاب لکھن والا ایڈا بڑا امام جڑا امام بخاری دے نال امام ابو جعفر طحاوی انہاں دا العقیدۃ الطحاوی انہاں فرمایا جو میں لکھ رہا ہوں یہ ابو حنیفہ ابو یوسف اور محمد ساڈے اماماں دا عقیدہ. توجہ ہے. لو سجنا عقیدہ طحاویہ دے اندر لکھیا ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم. فرمایا اسا حنفیاں دا عقیدہ ہے اسا بادشاہاں دے خلاف لڑن دی اجازت نہیں سمجھدے. اپنے حاکماں نال لڑنا جائز نہیں سمجھدے. وان جاروا ہمیں ظالمون ولا ندعو عليهم اچھا انہاں نو بددعا نہیں دیندے صرف دعا ہی دیندے اللہ انہاں نو ہدایت دے. ولا ننزع يدا من طاعتهم انہاں دی فرما برداری تو ہاتھ نہیں کھچدے. فرما بردار بن کے رہنے ہیں. تیرے امام اعظم ابو حنیفہ جنہاں دی نماز پڑھنا جنہاں دی نماز پڑھنا جنہاں دے مطابق روزہ رکھنا جنہاں دے مطابق حج کرنا اس امام ابو حنیفہ ابو یوسف امام محمد دا عقیدہ ہے. پھر تیرا دے آپ بن گیا بابے فرید آپ بن گیا بابے نظام سارے کو سارے حنفی سارے عقیدہ یہ ہوئی ہے. ہمیں بادشاہ ظالم ہو گئے او دے خلاف لڑنا نہیں لڑنا تے لڑنا رہیا دعا بھی نہیں دے سکدے. جتنا مرضی ظالم ہو گئے اسا اللہ نے ہدایت دے. آئیے سمجھ حنفیاں تو بعد مالکی. وقت تھوڑا ہے اتنے میں کچھ بھی نہیں لیندی کتاباں اتنے پہ جنوں شوق ہوئے اتنے آوے. اینیاں کتاباں حوالے دیاں سر تے دھر دیاں گا پودنے دی ٹکی بن جائے گا نہ بنے بے. کتاب سنو التوضیح شرح مختصر ابن حاجب امام ابن حاجب مالکی جنہاں دی کافیہ درفیات پڑھائی جاندی یہ مالکی مذہب دے سن. انہاں دی مختصر ابن حاجب فقہ مالکی دے اندر شرح لکھی ہے امام خلیل بن اسحاق دنیا کائنات عرب عجم کے اندر مالکیاں دا مننے تنے دوویں بندے کی لکھیا ہے صفحہ نمبر 10 جلد نمبر 3 المغربی دار ابن حزم الشفیع. امام فرماتے ہیں سنا دیں عبارت وروى عيسى عن ابن القاسم قال سئل مالك عن الوالي اذا قام عليه قائم يطلب اذا ما بيدي يجب علينا ان ندفع عنه غيره قال اما مثل عمر بن عبد العزيز فنعم واما غيره فلا فدعه وما يريد منه ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من كلاهما. کسے پوچھا امام مالک حضور دسو حاکم دے خلاف اٹھ لے چاہندا ہے دی حکومت مک جاوے چاہندا میں دین لینا چاہندا دسو دے صحیح اٹھیے کہ نہیں. توجہ پھر حاکم دی مدد کریے کہ نہیں. آپ فرماندے نے
اگر حاکم عمر بن عبد العزیز ورگا ہوے او دے خلاف اٹھے تے پھر حاکم دا ساتھ دے آ جائے اگر عمر بن عبد العزیز ورگا نہیں ظالم فاسق بدکار تے فرمایا پھر دونوں نو چھڈ دیو او بھی ظالم ہے اٹھن والا بھی ظالم ہے دونوں ظالم ایک دوسرے کے مقابلے میں اللہ ظالم تو ظالم کے ذریعے انتقام لین لگا پھر دونوں کو انتقام لے کے سزا جہنم دی دے گا ہوں آ گیا امام شافعی او بولو کون آ گیا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے مذہب عقیدے دے امام ابو الحسن اشعری عقیدہ اہل سنت یا ماتریدی شمار ہوتا ہے یا اشعری شمار ہوتا ہے یا حنبلی شمار ہوتا ہے اشعری امام علی بانا کتاب عقیدے دی میرے ہاتھ کے اندر امام ابو الحسن اشعری آپ فرماتے ہیں والدلیل مر الخروج علیہم اذا ظہر منہم ترک الاستقامہ فرمایا ساڈا عقیدہ ہے جیڑا بندہ بادشاہاں دے خلاف اٹھے جیسے بادشاہ کام پٹھا کر بیٹھے غلط کر بیٹھے انہاں دے خلاف جیڑا اٹھے اساں سمجھنے ہیں وہ گمراہ ہے بولو تو صحیح عمرو وہ کون ہے گمراہ ندین بانکار الخروج بالسیف وترک القتال فی الفتنہ توجہ آپ فرماندے نے جڑا تلوار لے کے جنگ کرنا اٹھے حاکم دے خلاف اساں او دے انکار کرنا اونوں غلط کرنا اور فتنے دے وچ ہن لفظ سمجھا جائے کی کہہ رہے ہیں یعنی اٹھیا بادشاہ ظالم اٹھیا کہ اٹھنا ہوتا فتنہ شمار ہونا جہاد نہیں ہونا فرمایا قتال فی الفتنہ کو ہم جائز نہیں سمجھتے اساں لڑائی فتنے میں توجہ ہے کہ تانوں نقطہ دس جانا جنوں دنیا وچ کدی کسے مولوی تواڈے کوئی بیان نہیں کیتا ہوندا ایک ہوندا فتنہ تے ایک ہوندا جہاد دوواں وچ فرق دسو اج تک سنیا جے دسو اینا بھڑوی دے علم رکھتے ہون تے پھر کی ساڈے مقابلے توجہ ہے سنو کافراں دی لڑائی مسلماناں دی کافراں نال او بھی دنیا ملک دی خاطر نہیں اے کتے لڑدے لڑائی مسلماناں دی کافراں نال اعلاء کلمت اللہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے ہو اینو کہندے نے جہاد تے جے مسلمان آپس وچ لڑن تے بھاویں ایک آ کے میں نیک تے فلانا برا ہے اینو فتنہ آکھیا جاندا ہے فتنہ جہاد نہیں حدیث میں فتنہ تاریخ فتنہ عقیدے کی کتاباں وچ فتنے کا مانا ہوتا ہے رولا یہ مانا ہوتا ہے رولا یہ مطلب ہے پاک کوئی نہیں حق ہر کوئی آخر جانتا ہے لیکن پاک نال نہیں کہہ سکتے حق کیڑے بنے توجہ ہے کہ نہیں اسے واسطے جمل مل صفین فلاں عبداللہ بن عمر فتنہ فتنے کے لفظ آئیں گے جہاد کا لفظ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ توجہ ہے شافعیوں کا مذہب بھی ہو گیا حنبلی رہ گئے بولو لو امام احمد بن حنبل کے مذہب سب
سے بڑی معتبر کتاب ہے، اس کو کہتے ہیں کتاب السنہ۔ ابو بکر خلال رضی اللہ عنہ امام احمد کے مذہب جمع کر کے دنیا اگر کسے بندے متعارف کرایا ہے، اس کو کہتے ہیں محرر مذہب حنبلی۔ جس طرح کے تمہارے مذہب حنفی کے محرر امام محمد ہیں، ان کو کہتے ہیں محرر مذہب حنفی، ان کو کہتے ہیں محرر مذہب حنبلی۔ ایک کدوں دی وفات ہے پتہ ہے جناب نو، یہ امام کدوں فوت 311 ہے، وہ بڑوئے کدوں مرے، یعنی انہوں نے امام بخاری وغیرہ ہاں جی انہوں تو نال والوں کا دور پایا ہے، امام احمد بن حنبل تو نال والے انہوں نے شاگرداں کا دور پایا ہے۔ جلد پہلی توجہ ہے، کیا سند جناب، اللہ اکبر، اخبرنا ابو بکر المروزی، جڑے بڑے 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 نا مول میں بڑے انہوں بھی تمیز نہیں ہونی، مروزی کب پڑھیں گے اور مروزی کب پڑھیں گے۔ اگر زال کے ساتھ لکھا ہو تو مروزی پڑھنا ہے، اگر زا کے ساتھ لکھا ہو تو مروزی پڑھنا ہے۔ خیر توجہ ہے صحیح۔ ابو بکر مروزی امام احمد بن حنبل دے شاگرد، فرماندے میں امام احمد بن حنبل نے سنیا یامر بکف الدماء وینکر الخروج انکارا شدیدا، یہ دور خلیفہ مامون گمراہی پھیلا رہا ہے، امام احمد بن حنبل حق دی آواز اٹھا کے کوڑے کھا رہے ہیں، روزے دی حالت کے اندر کوڑے کھا کھا بے ہوش ہو کے ڈگ پے نے۔ آپ دے منن والے آخر حضور اجازت دو لڑیے، اجازت دو لڑیے، میں خبردار لڑن کی اجازت نہیں دے سکتا۔ غوث پاک میران مندے 11ویں والے پیر بولتے سے مرے بول ڈیلا بڑھویں 11ویں کھان دا پتہ ہے یا امام حسین کے نیاز سے پانی پین دا پتہ ہے، باقی کوئی پتہ نہیں۔ میں بیٹھا ہوں میں پاویں عرب لے جا پاویں جم لے جا 5 منٹ میرے اگے تو بیٹھ جا نہ کھڑا دے 5 منٹ میرے اگے بیٹھ جا زیادہ وقت ایک ہی جملے میں ناچنا بند کر دینا اللہ نے توفیق۔ غوث پاک میران دی کتاب ہے، غوث پاک حنبلی امام احمد بن حنبل دے منن والے اللہ اکبر کبیرہ، الغنی لطالب طریق الحق غنیت الطالبین کتاب مشہور آپ فرماتے ہیں وہ اہل السنہ، تو اہل سنت ہیں کہ نہیں؟ تو ہن غوث پاک اہل سنت دا مذہب دس دیا اہل السنت اجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين واتباعهم والصلاة خلف كل بر منهم وفاجر والعادل منهم والجائر۔ غوث پاک فرماتے ہیں اہل سنت کا اتفاق یہ مطلب ہے جڑا گل نہیں منے گا وہ اہل سنت باہر۔ میرا
میرا فتوا نہیں، غوث پاک پیروں کا فتوا ہے۔ غوث پاک فرماندے نے اہل سنت دا اتفاق جڑے حاکم ہون انہاں دی گل سننی ہے، انہاں دی گل مننی ہے، او بھاویں نیک ہون بھاویں بھڑے ہون، انہاں دے مگر نماز بھی پڑھنی ہے۔ نماز بھی پڑھنی ہے بھاویں نیک ہون بھڑے۔ فرمایا عادل ہون یا ظالم، نماز پڑھنی، گل سننی، گل مننی۔ اہل سنت نے اس گل تے فرمایا اتفاق۔ او بولو عمرو ہن جس لے غوث پاک دسن اتفاق، میں گل لطیفہ کرنا، عجیب گل ہے۔ غوث پاک نو بھی اپنے نانیاں دا مطلب سمجھ آیا ہونا کہ نہیں، نانے دادیاں دا؟ وہ بول دے صحیح ہوئے انہاں چوڑے میراثیاں نو سمجھ آیا ہے یا سرکاراں نو سمجھ آیا؟ امام حسین دا مذہب انہاں سمجھ نہیں آیا؟ بولنا نہیں۔ وہ فرماندے نماز بھاویں نیک بادشاہ ہوے بھاویں بدکار ہوے پیچھوں پڑھنا اے سنیاں دا اتفاق ہے۔ میں صرف اتنا چاہتا امام حسین نے یزید کے پیچھے نماز پڑھی تو مولوی کھورو پٹ کھڑا کنجرو اپنے پیر نو چھڈ دیو، جے مینوں مخالف سمجھدے ہو تے پھر اے تے غوث پاک بڑا مخالف ہو۔ فرماندے نے ساڈا مذہب بھاویں بدکار تے بھاویں نیک، بھاویں ظالم تے بھاویں عادل، اون دے پیچھے نماز پڑھنے دے اوپر دنیا دا اتفاق ہے۔ تے جے اتفاق ہے لانتیا تے پھر امام حسین دا مذہب غوث پاک نہیں سمجھیا؟ وہ بولوا مرو غوث پاک کا مذہب سمجھ آیا ہے، چشتی صاحب نے سمجھایا ہے۔ ذرا اونچی نعرہ لاؤ، ہاتھ چک کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، چشتی صاحب غوث الاعظم اور سنیوں کے مذہب کا وارث مفکر اسلام چشتی صاحب۔ کس درجے دا گناہ ہے وہ بھی دس اٹھنا، کس درجے دا گناہ ہے۔ زواجر امام ابن حجر حیثمی مکی رحمہ اللہ دی کبائر گناہ دے بیان دے اوپر اس دے اوپر لکھیا ہے، اب دیکھ لو او بھائیو، الکبیرۃ السادسۃ والثلاثون بعد الثلاثہ، 336واں کبیرہ گناہ بادشاہ دے خلاف نکلنا اٹھنا، بھاویں او ظالم دے بلو جائرن، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کنواں گناہ کیڑا گناہ ہے؟ چھوٹا بھی نہیں بڑا گناہ ہے۔ ذرا بولو نا۔ ہن سارے مذہب اجماعی کتاباں نے انہاں اتفاق نال کیتا ہے، موسوعہ معاصر دا ہوندا ہے۔ الاقناع ابن القطان محدث فارسی مغربی دی منایا دنیا دا محدث، یعنی کیا مطلب اہل سنت دا انہاں گلاں دے اوپر اتفاق ہے جڑا میں تفصیل نال سنا دیتا ہے، وہ سمجھ آئی کہ کوئی نہ؟ ہن ایتھے ادھر ہی آ توجہ او سجنا مذہب تے سنا دیتا، شیعہ دا بھی سنیاں دا بھی، ہوں اگلی گل اتوں یہ نہ سمجھ بیٹھے جی سنی کہندے نے بادشاہ جو مرضی کرے وہ اگے بولنا بھی جائز نہیں، لڑنا ہو رے حق بولنا ہو لڑنا حرام ہے، حق بولنا جے طاقت ہوے صبر ہوے کچھ ہوے تے پھر واجب حق بولنا ہو لڑنا ہو
ہزار خوف مینوں میرے حضرت صاحب وڈیاں فرمایا سونے نبی نے فرمایا خیر الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر فرمایا بہترین جہاد جہاں پر سلطان کے حق دی گل کرنی حضرت صاحب وڈیاں فرمایا نبی پاک نے فرمایا بادشاہ نال بڑا جہاد فرمایا لڑنے نو جہاد نہیں فرمایا کلمہ حق کہنے نو جہاد فرمایا تو سادہ قلندر اقبال بولے ہزار خوف ہو لے زباں ہو دل کی رفیق ہزار خوف ہو لے زباں ہو دل کی رفیق ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق ارے ہم سب کے نعرہ مارو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حق کو عالم دین مفکر اسلام مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب توجہ ہے اے بڑوے چوہے امام حسین دا مذہب سانو اللہ دے فضل و کرم نال حق کہن دے اوتے ناچیز دنیا سمجھو مثال بن گئی کہ نہیں بنے ساڈا ایک دم سجنے او لگے دم وری اسا ایک دے مارے مردے اسا جنم گوایا جنم چور بنے در در قدر کی جہاں جڑے جڑے محرم نہیں پھر دے جڑے دال دے سجنا
وہ دستے امام حسین دا مذہب بدکار نہ لڑنا فرض تے ساریاں دا مذہب لڑنا حرام ہے. ہن جو مذہب دستے ہیں پھر تے ساڈے امام تے سارے تے شیعہ وغیرہ تے سارے امام حسین دے مخالف تے دشمن بن گئے. امام حسین جڑے کام نو فرض سمجھے اے حرام سمجھی کھڑے. ہن چشتی کیڑا جرم کیتا ہے دستا؟ چشتی آ کے او کڑمی دے پترو نقص تواڈے امام دا مذہب غلط امام دا مذہب توجہ آپ اس واسطے نہیں کھڑ اٹھے کہ جدید تذکارہ فلانا جھوٹ کی تاریخی کہانیاں بنی ہیں. جو حدیثوں میں آیا صحابہ نے بتایا کتاب الفتن کیڑی کتاب بخاری شریف کا حضرت ابو برزہ اسلمی صاحب اخبار و مکہ امام فاقہی اخبار و مکہ جلد 5 حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب کے پوت جو انہوں دسیا حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عباس اہل بیت امام تے عالم صحابی بننے ہوئے انہوں دسیا اخبار و مکہ طبقات ابن حضرت عبداللہ بن عمر ان سارے جو دسیا نہیں توجہ اس وقت دے صحابہ ہون یا اہل بیت ہون وہ بدکار تے فلان کے الزام نال نہیں سن لڑ جھوٹ بکواس تاریخ. میں حدیثاں دی کتاباں دا حوالہ کر دینا حدیث دی تاریخ کی ہے. میں بخاری پر سنا اخبار و مکہ پر سنا طبقات ابن سعد کا سنا سندہ صحیح نہ ہونا جرم یا صحیح یا حسن بس ضعیف پہ آپ ہاتھ لاؤنا ہی نہیں. انہاں پاکاں نے کی لکھیا اس وقت کے بزرگ توجہ انہاں نوں آندے نے گرو نالوں چیلے تہاڈی مہربانی کوئی حرج نہیں کچھ ٹھہر جاؤ گے توجہ ہے او بولو. انہاں لوکاں دے اندر ایک جذبہ سی کہ حکومت دے نال اسلام دی میں خدمت کروں. اینو کہندے نے قتال علی الدنیا دنیا پر قتال. یہاں پر دنیا کیڑی ہے مت کچھ جھگڑ دا پتر سمجھی کھڑا ہوئے اج والیاں دی دنیا اے او دنیا ہے جو نبی سونے نے قرآن پاک وچ فرمایا میرے نبی دے یار ہو نے کہ تجارت نہیں کرتے ہون اللہ دی یاد وچ ذرا فرق نہیں لیاون دے. اللہ دنیا انہاں دی تواڈے ساڈے دین نال والا جڑا کتا سمجھے نا کہ مولا علی حضرت معاویہ وہ دنیا دی بادشاہی کرتے سن تے شکر ہے میں نماز پڑھنا ہے یہ ہو سکتا کافر ہو جائے. لعنتیا تیری نماز انہاں دی دنیا دا مقابلہ نہیں کر سکتی. مجدد الفسانی فرماتے ہیں جڑا مسلمان ہوتا ہے نا کامل مسجد وچ بیٹھا ہوئے یا بازار وچ بیٹھا ہوئے حال دو میں برابر ہے. پاک چاہتے ہیں اصا حکومت کریے دین دی خدمت کریے حکومت امام پاک سے نظریے
اگوں حالات نے ساتھ نہ دیتا، امام نے رجوع فرمایا، اعلی حضرت جیسے بھی لکھنا پیا کہ امام نے فرمایا میں نے واپس جان دو، واپس ہوں آپ ہی سمجھ لا جی دین جانا سی پیا تے آپ واپس پہ جاندے نے تے دین تے پھر گیا، اس تو بڑی توہین کیڑی کرو گے؟ کلی دا پترا دین نہیں سی کسے پاس، ہاں اس جذبے نال آیا اگو رجوع فرما لیا، جس نے رجوع فرمایا تو مذہب یہ ہوئی بن گیا کہ لڑنا جائز نہیں۔ ہن جیڑا مذہب شیعہ دی کتاباں لکھیا، جیڑا مذہب تواڈے چار اماماں دی کتاباں لکھیا، وہی مذہب امام دا بنیا۔ میں سمجھایا ہن اساں جو کچھ سمجھایا تے امام حسین پاک تواڈے سارے انہاں دا مذہب ہو گیا موافق جو انہیں سمجھایا، آپ بھی مخالف بندے امام بھی مخالف بندے امام حسین سے، ہوں آپ ہی فیصلہ کرے دشمن تم یا ہاں ایک گل میں کرا خان صاحب موجود حکومت والے جا کے اگلے میں انہاں حکومت والے تھوڑی جی گل سمجھانا، توجہ ہے میں حکومت والے تھوڑی جی گل سمجھانا، حکومت والے یہ جڑے مولوی نے نا یہ سمجھا لوگوں کہ لڑنا تواڈے نال فرض میں کتاباں حضور سیدنا شیخ عبد المغیث حربی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسی طرح جی میں گلا کرنا یہو جی گلا کر کے کتاب توجہ خلیفہ وقت دا خان صاحب توجہ وقت دا خلیفہ آیا انہوں لوکاں آکھیا مولویاں ابن جوزی ورگیا انہاں آکھیا تے یزید دا حامی ہے یزیدی ہے خلیفہ وقت نے آکھیا شیخ تو کی کہنا یزید دے بارے وہ دا حامی انہیں آخیا حضور میں تانوں حقیقت سمجھانا یہ جڑے میرے خلاف سے نا یہ کہندے نے تیرے جیسا خلیفہ ہوگا نا بدکار تو ادھر نال لڑنا فرض، میں کہنا فرض جائز نہیں، کہندا یار تو ٹھیک ہے۔ کیا بات ہے سادی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ حکومت والے لڑاندے نے، حکومت والے چنگے رہو گے جی نہ مرادو تسا حکومت نال لڑنا تسی تے باغی پھڑو نہیں تو پھر تواڈے ورگا چبڑی سبحان اللہ۔ بس بھائی میرے خیال 1.5 گھنٹے کے اندر گھر پورا ہو گیا کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ سید مہتاب صاحب سید عبدالرزاق صاحب دعا فرمانا۔ آمین آمین۔ حضرات ممبر شریف لنگر دا انتظام وادو ہے، کھا کے جائے ممبر شریف والے پاس رات نہیں کہوں لنگر دا انتظام وادو ہے۔ سارے دوست اعلان سماعت مولانا خدا
مولانا اما سائل فلا دے او دے پیا پیسے لاؤ نامیاں اور سونیو اعلان سماعت فرما لو اے جڑے دروازے نے یا اے جڑے شیشے کا انتظام ہے کتنا سونا انتظام کیتا ہے ساتھیاں نے کوئی بیلی بھی کسی شہر نقصان نہ پہنچاوے انتہائی محبت اطمینان اور آرام کے نال سارے حضرات وہ تشریف لے کے جانا ہے لنگر شریف کا انتظام ہے باہر جویں جویں جناب اور تشریف لے جاؤ گے کو لنگر شریف جناب اور پیش کیا جائے گا کوئی حضرات ایک تو استاد صاحب قبلہ کے رستے میں رش نہیں پاؤنا تے محبت کے نال اطمینان نال نکلنا ہے کسی شیشے نو یا کسی دوسری تیسری شہر نقصان نہیں پہنچانا جلسہ جتنا خوبصورتی کے نال منعقد ہویا ہے اتنی ہی خوبصورتی کے نال اس کا اختتام ہونا چاہیے جناب سارے حضرات مہربانی فرما کے دھکے مکی تلاش نہیں پاؤنا اور کسی دروازے یا کسی شیشے نو